قرآن پاک میں بہت بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو عہد تم نے ہم سے کیا اسے یاد رکھنا، اسے یاد رکھنا. کئی بار کہا کہ وہ عہد توڑ دیا. ہمیں کہا ہے، آپ کو اور مجھے کہا ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی میں کئی بار اللہ سے نماز میں رو رو کے عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، ایسے ہی اور ٹوٹ جاتا ہے. توبہ اس عہد کے ٹوٹنے کی ہوتی ہے. انسان سب کانشیسلی لاشعوری طور پہ جانتا نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے آئی انڈرسٹینڈ، لیکن کس چیز کی توبہ کر رہا ہے؟ عہد کے اللہ کو گناہ سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو اپنی جان پہ کیا ہے بھائی. ایسے ہی مانگ لی، توبہ ہو گئی، معافی، یا اللہ اب نہیں کروں گا، بات ختم ہو گئی نا. روتا کس چیز پہ ہے؟ پرومس کیا تھا کہ اب نہیں کروں گا. ایسے خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک میں ہے، جو ان کو دکھائی نہیں دیتا. اتنی بڑی لو سٹوری چلا کے بندہ پھر عہد کرتا ہے ایک اندیکھے خدا سے اور اس کو توڑ دیتا ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ انسان کی نفسیات پہ اس کا کتنا دباؤ پڑتا ہے؟ پڑھتا ہے بالکل. توبہ انسان کا سروائیول ہے. یہ معافیاں تلافیوں والی بات تو نارمل ہے، ہم تو ذرا تھوڑا سا اوپر جا کے بات کر رہے ہیں. توبہ سروائیول ہے، ورنہ نفسیات ایک ایسے غار کی طرح ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ صدیوں کے بعد کسی انسان کے پہلے انسان کی طرح داخل ہوں تو اس میں چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوں اندھیروں میں. پھر توبہ ایسی ہوتی ہے کہ جب اس غار میں آپ کئی 100 سال بھٹکنے کے بعد اندھیروں میں ایک روشنی کی دراڑ دیکھیں اور آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ زندہ بچ جائیں گے. صوفی عائش محمد میرے استاد تھے ایک. یہ میرے ایک ایسے استاد ہیں جن سے میں زندگی میں صرف ایک بار ملا. سمندری میں ہوتے تھے، سال ہو گیا ان کا، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت بڑے استاد تھے، مٹے ہوئے آدمی تھے، مٹی کی طرح ہی تھے. ایک ہی ملاقات ان سے ہوئی بڑے تردد کے بعد، اور وہ ملاقات بھی اللہ نے ایسی کروائی کہ 1 گھنٹہ ایک کمرے میں مجھے ان کے ساتھ بٹھا دیا کہ میں نے کہا جی میرے لیے دعا کر دیں. آدھا گھنٹہ انہوں نے میرے لیے دعا کی. اس دعا میں وہ 2 بار سو بھی گئے. وہ اتنے معصوم تھے، اتنی تفصیلی دعا کی انہوں نے. ضعیف تھے میرا خیال، جب میں ان سے ملا ہوں شاید ان کی ایج 75 سال سے بھی اوپر ہی تھی شاید، لیکن ہوش ان کے پورے اور عقل ان کی بلند تھی ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو وہ 1-2 بار ان کو غنودگی بھی آ گئی، شاید 1-8 منٹ سوئے بھی رہے، پھر اٹھے، پھر وہیں سے دعا شروع کر دی. اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھائی. 2 آدمی تھے ساتھ، وہ آ گئے اندر، انہوں نے چھوٹی سی ایک جماعت انہوں نے کرائی. اس کے بعد پھر بیٹھ گئے. اب میری تسلی نہ ہو، ہم کون سا آسانی سے ماننے والے ہیں. ایسے ہی ہے. میں نے انہیں کہا جی کہ تسلی نہیں ہوتی میرے دل کی. تو وہ تھوڑے پنجابی بولتے ہیں، کی ہویا کاکا؟ تو میں نے انہیں کہا صوفی صاحب گناہ بہت کیتے ہیں، بڑا گناہ گار ہوں میں، تو مینوں دکھ بہت ہے، اللہ مینوں معاف کر دے. اب میں آپ کو بتانے لگا کہ جب استاد کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ اس کی نفسیات اٹک گئی ہے، پھنس گیا ہے نا کسی جگہ پہ، اللہ پہ یقین کم ہو گیا. ایسے ہی ہے. اس کی رحمت تو بے کنار ہے. اس نے کہا مایوسی کفر ہے، لیکن انسان نادانستگی میں وہ پھنس جاتا ہے نا اس جگہ. تو پھر استاد اپنا جادو والا ہتھوڑا نکالتا ہے اور آپ کی روح کے ارد گرد جو آپ کے نفس نے شیل بنا دیا ہوتا ہے کرسٹل، اسے توڑتا ہے، اس کو وہ توڑتا ہے. اس میں دھماکے کی آواز آتی ہے. انہوں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اینڈ ہی سیڈ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کو میں یاد کرتا ہوں اس وقت. انہوں نے مجھے کہا کنے کو گناہ نے تیرے؟ میں کہا جی بہت زیادہ. مینوں کہندے کاکا تیرے گناہ کفار مکہ تو بھی ود گئے نے. سبحان اللہ. کین یو بلیو کہ میرے اندر دھماکہ ہوا اس بات سے. میری نفسیات جو سیلف نے جو میرے اندر گند ملا ہوا تھا نا بے یقینی کا، وہ ایک دم ٹوٹا اور میں حیران کھڑا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا. سر روشنی ہو گئی نا، ایک دم روشنی ہو گئی، وہاں کچھ بھی نہیں رہا. اور میرے منہ سے پتہ ہے کہ نکلا، میں نے کہا جی نہیں کفار مکہ نے کسارت دیکھیں، نبی کے دشمن تھے، وہ نبی کے دشمن تھے. ایسے ہی ہے. مکہ سے نکال رہے ہیں، طائف میں پتھر مار رہے ہیں، کیا کیا نہیں کیا انہوں نے. ان کی ہدایت کے لیے آئے تھے نا. ایسے ہی کتنا ستایا، کتنے بڑے بڑے گناہ تھے ان کے. آپ کے میرے گناہ کیا ہے ان کے آگے؟ وہ نبی کے خلاف کر رہے تھے، براہ راست کر رہے تھے، فیس ٹو فیس کر رہے تھے، اجڑی پھینک رہے ہیں منہ پہ. کیسی دلیری تھی.
ایسے ہی ہے. مجھے کہتے تیرے گناہ کفارے مکہ نالوں بھی ود گئے نے. میں کہ جی نہیں اللہ معاف کرے. نہیں کہندے تے یار کاکا اللہ نے انہوں نے اللہ دے نبی نے انہوں نے معاف کرا دتا تے تینوں کادی ٹینشن ہے, اللہ تینوں بھی معاف کر دے گا. وہ ایک موومنٹ تھی جس میں میری سائیکی میں ایک اتنا بڑا چینج آیا کہ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ اللہ کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سبحان اللہ.